اچھا عمر بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ یوٹیوب پہ لوگ بیٹھتے ہیں، وہ بڑی تنقید کرتے ہیں آپ کے اوپر. ایک تنویر احمد صاحب ہیں، وہ تو بہت ہی زیادہ آج کل آپ پہ تنقید کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس پہ کوئی بتانا چاہیں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، کوئی ذاتی معاملہ تو نہیں ان کے ساتھ پرانا کوئی کرکٹ کے دور کا؟ نہیں دیکھیں، ایز اے فرسٹ کلاس پلیئر وہ میرے سینئر ہیں، میں بہت عزت کرتا ہوں. ایز اے انٹرنیشنل پلیئر وہ جونیئر ہیں. اور میں صرف آپ سے یہی بولوں گا کہ 1 سیکنڈ لگتا ہے کرکٹ کیریئر نکال لیں انٹرنیشنل، آپ کو خود ہی اس کا جواب مل جائے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ کہہ لیں کہ بیٹھ کے باتیں کرنا بہت آسان ہوتی ہیں. اگر کچھ لوگوں نے پاکستان کے لیے کچھ بھی کیا ہو نا، اتنا لمبا کھیلا ہو، تو سمجھ آتی ہے وہ ایز اے ہوسٹ اچھے ہیں، لیکن ایز اے انٹرنیشنل پلیئر آپ کے سامنے آپ کیریئر نکالیں گے، میرا بھی اور ان کا بھی، آپ کو خود ہی اس کا جواب مل جائے گا اور ان کو بھی مل جائے گا. نہیں، وہ تو ماشاءاللہ سارے جانتے ہیں، کیریئر تو سارا آن ریکارڈ ہوتا ہے نا، اس میں تو کوئی چھپی اگر ہوئی آپ چیز ہوتی نکالیں گے نہیں تو ہے. ان کو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا. اور وہ جو باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں ان کی کرنے والی نہیں ہیں. اگر ریٹرن میں بھی کچھ اس طرح کی گفتگو کروں گا تو میرا خیال ہے ان میں اور میرے میں کوئی فرق نہیں رہے گا. جی چلیے، تو آپ گریس کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ چلے مناسب نہیں ہے، اشارہ آپ نے دے دیا. ابھی ریسنٹلی آپ ملاقات کر کے آئے میاں نواز شریف صاحب سے، انہوں نے اس پہ بھی کافی بات کی تھی. وہ میں ویسے پرسنلی آپ کا ایکسپیرینس پوچھ رہا ہوں، آپ کو کیسا لگا ان سے مل کے، کیسی شخصیت، اور آپ کا کوئی پلان تھا کہ آپ ان سے اسپیشل ملنے گئے تھے یا آپ اپنے کسی ٹور پہ تھے اور ویسے ملاقات ہوگی آپ کی؟ نہیں، میں اپنے ٹور پہ تھا اور ایز اے پرسن پوری فیملی بہت اچھی ہے. اور یہ نہیں کہ میں فرسٹ ٹائم ملا ہوں، الحمدللہ میں ان سے ملتا رہتا ہوں. جی جی. اور پچھلے جب ان کا آئے تھے وہ، تو اس وقت جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، ان کا آپریٹ ہوا تھا، تو میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، ان سے ملا بھی تھا. تو میری ان کی فیملی کے ساتھ اچھے ٹرمز ہیں اور میں ملتا رہتا ہوں ان سے. بس حال چال پوچھنے گیا تھا میں. اچھا، اور کوئی خاص آپ نے ان سے باتیں بھی کی، آپ نے کچھ نہیں، بس بیان دیا حال تھا چال کہ؟ بس پوچھنے گیا تھا، اس کے بعد واپس آ گیا تھا، کیونکہ ماشاءاللہ وہ اتنے بیزی پرسنالٹی ہیں تو اتنا گپ شپ ہوتی نہیں ہے. بس وہ اتنا ٹائم دے دیتے ہیں میرے لیے، وہی بہت ہے. اچھا، اور خان صاحب سے بھی ملاقاتیں ہیں آپ کے ظاہر، عمران خان صاحب سے بھی؟ جب پریزیڈنٹ بنے تھے اس وقت نہیں تھی. اور ایز اے سینئر پلیئر کافی جگہوں پہ ہم نے اوپننگز وغیرہ کی ہیں، تو ادھر میں ملا ہوں. ایز اے پلیئر وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میرے رول ماڈل ہیں ایز اے پلیئر. اچھا عمر بھائی، جب ہم انٹرنیشنل کرکٹ کی بات کریں تو آپ ماشاءاللہ ان چند پلیئرز میں ہیں جنہوں نے ٹیسٹ ڈیبیو میں 100 کیا ماشاءاللہ. وہ ایکسپیرینس بتائیں، آپ کا پہلا ٹیسٹ کب تھا اور کیا فیلنگ تھی، اور پہلا ون ڈے اور پہلا T20، یعنی پہلے جو آپ کے انٹرنیشنل میچز تھے تینوں، وہ کہاں پہ تھے اور آپ کی کیا فیلنگ تھی اس وقت؟ میرا جو ڈیبیو تھا سری لنکا میں تھا، وائٹ بال میں. اور میں جب پہلا بال کھیل رہا تھا تو سیریسلی میں آپ کو بتا نہیں سکتا اپنی فیلنگس، کہ میں جب اندر جا رہا تھا نا تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ پاک مجھے ایک سکور کرنے کی توفیق دے دیں. اور میری ٹانگیں کانپ رہی تھی. اس سے پہلے میچ شروع ہونے سے پہلے رمیز بھائی کے ساتھ میری بڑی اچھی گپ شپ ہوئی. وہ ایون جہاں پہ بھی مجھے ملتے ہیں ایز اے کمیٹیٹر، تو وہ مجھے بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی یہ وکٹ ایسا ہے، اس کو ایسے کھیلنا، کیونکہ تم مڈل آرڈر ہو تو اگر تم ایسے کھیلو گے تو یہ ایوریج مینٹین کر پاؤ گے. تو رمیز بھائی نے مجھے بڑا اچھا گائیڈ کیا، تو وہ میں نے چیزیں اندر جا کے اپلائی کی. تو میرا جب پہلا ون ڈے تھا تو اس میں میرا خیال ہے کہ میں نے 18 کیا تھا. تو جب میں دوسرا ون ڈے کھیلا تو اس میں نے 65 کیا. تیسرا ون ڈے کھیلا 102 کیا. تو اس میں پورا کریڈٹ یونس بھائی کو دیتا ہوں کہ جنہوں نے میرے پہ اتنا کانفیڈینس رکھا اور انہوں نے مجھے میچز کھلائے. پھر میرا T20 کا ڈیبیو ہوا، سری لنکا میں ہی ہوا. اس میں شاہد بھائی تھے، کیونکہ ایک دم سے اتنی کیپس ملنا میرے لیے بڑی آنر کی بات تھی. تو شاہد بھائی نے بھی میرے پہ اتنا ٹرسٹ کیا، انہوں نے مجھے دی. اور میں نے T20 کے ڈیبیو میں بھی میں نے 50 کیا. میرے لیے یہ بھی بڑے آنر کی بات ہے. اس وقت جو ہمارا کوچنگ سٹاف تھا، میں ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا زیادہ مجھے کانفیڈنس دیا تھا کہ وہ مجھے یہ فیل کروا ہی نہیں رہے تھے کہ میں کامی بھائی کا چھوٹا بھائی ہوں. وہ مجھے جتنے بھی سینئر پلیئر تھے اور کوچنگ سٹاف تھا، وہ مجھے یہ فیل کروا رہے تھے کہ بھائی تو ہمارا ہے، کامی کو ایک سائڈ پہ کر دے. تو وہ انہوں نے مجھے اتنا کانفیڈنس دیا ہوا تھا. تو میں اس وقت جو ہمارے کپتان تھے یونس بھائی، شاہد بھائی T20 کے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جتنے بھی سینئر پلیئر تھے کہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ مجھے سپورٹ کیا اس وقت. اور اس کے بعد جب میں نیوزی لینڈ گیا، اس وقت یوسف بھائی کپتان بنے ٹیسٹ میچ کے. تو وہاں پہ پہلا میچ کھیلنا ہی ٹیسٹ میچ، نیوزی لینڈ کی کنڈیشن بہت زیادہ ٹف ہوتی ہے. تو میں یونس بھائی کا یوسف بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ انہوں نے مجھے ڈیبیو کروایا اور میں نے 100 کیا اس میں. تو اس میں بھی آپ یہ کہہ لیں کہ سینئر پلیئر کافی تھے, انہوں نے مجھے اتنا کانفیڈنس دیا کہ میں نے ڈیبیو میں بھی 100 کیا. ماشاء اللہ اس وقت کامران بھائی تو کھیل رہے تھے آلریڈی, آپ کے باقی بھی فیملی ماشاء اللہ آپ کا سارا کام وغیرہ ٹھیک تھا, لیکن وہ جو فیلنگ ہوتی ہے جب اپنے پیسے آتے ہیں, وہ پہلی دفعہ آپ کو کتنے پیسے ملے تھے, یا اس وقت کتنے پیسے ملتے ہوتے تھے ایک میچ کے, T20 یا ٹیسٹ اور ون ڈے کے؟ اگر میں آپ کو ٹو بی آنیسٹلی ایک بات بتاؤں, مجھے میری شادی کے بعد والد صاحب نے بتایا, اس سے پہلے والد صاحب اور کامی بھی سارا مینیج کرتے تھے میرا. اچھا جی, اور اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ میرے کارڈ میں نا والد صاحب صرف 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے ڈلوا دیتے تھے, گاڑی میں پیٹرول فل کروا دیتے تھے. مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کیونکہ اتنی مجھے ٹینشن ہوتی نہیں تھی. تو یہ ہے کہ میں اپنے والد صاحب کا, کامی بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے پیسے ویسٹ نہیں کیے. انہوں نے مجھے گھر لے کے دیا, مختلف چیزیں لے کے دیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کہ نارملی ہوتا ہے کہ فیملیز میں کسی کو نہ پتہ ہو پیسوں کا, تو پیسے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. لیکن الحمدللہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے پیسے ویسٹ نہیں کیے, اور جہاں جہاں میرے کسی بھی بھائی کو ضرورت تھی وہ ضرورت پوری کی ہے. میرے والد صاحب نے, میری والدہ نے, اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے میری والدہ کو. تو بس اسی طرح میں نے اور کامی بھائی نے پوری فیملی کو سیٹل کیا. یار یہ تو ویسے بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ, فرما برداری ہے کہ آپ نیشنل سٹار ہیں, انٹرنیشنل سٹار ہیں, اور آپ کو پیسوں کا نہیں پتا. میرا 2009 میں حافظہ میرا ڈیبیو ہوا تھا, اور میری شادی 2014 میں ہوئی ہے, اور مجھے پتہ نہیں تھا میرے پیسے کیا ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, بڑی پازیٹیو بات ہے ماشاءاللہ کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو اتنی رسپیکٹ دی کہ میں ٹھیک ہے. میں وہ بھی ٹائم یاد رکھتا ہوں کہ میری والدہ اور میرے والد جب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کھانے کو, تو میری والدہ اور والد ہمیں کھلاتے تھے. خود وہ روٹی اور پیاز کے ساتھ روٹی کھاتے تھے کہ نہیں ہمارے بیٹے کچھ کھا لیں, تو پھر میں کیوں نہ ٹرسٹ کروں ان پہ.